دوسری وحی وہ کون سی ہے؟ وہ ہے غیر مطلوب۔ غیر مطلوب کا مطلب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب آپ کہیں پڑھیں گے تو وہاں پہ آئے گا کہ فلاں فلاں بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی اللہ نے وہی بھی اس کے مطابق نازل کر دی۔ یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ وہی نازل ہوئی نا۔ وہ کون سی ہے؟ مطلوب۔ اور غیر مطلوب کون سی ہے؟ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی اگر آپ سے نماز میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، آپ اسے پڑھ کر یہ کہیں کہ اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہوتی وہ بھی وہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، ہوتی وہ بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کی وحی کی ہم تلاوت کرتے ہیں، دوسری قسم کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ وحی جو غیر مطلوب ہے وہ کہتے ہیں حدیث کو، وہ کہتے ہیں سنت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی وحی آتی تھی، مگر یہ کہ وہ اس طرح کی وحی نہیں تھی جیسے قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ یہ میرے جملے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے 23 برس میں یہ بات سیکھ لی تھی، یہ بات جانچ لی تھی، صبح شام وہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ جو وحی تلاوت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا دیتے ہیں، اور جو وحی تلاوت کرنے والی نہیں ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں لکھواتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ ان دونوں میں فرق ایک تو تلاوت کا ہوا، اور ایک فرق کبھی کبھی اور بھی آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ وحی مطلوب میں نازل کیے جاتے تھے۔ تلاوت کرتے ہیں نا، یہ سورہ فاتحہ مثلا ایک ایک حرف اس کا اللہ کی جانب سے ہے، اور وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس میں یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں مفہوم ڈال دیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ اپنے بولتے تھے۔ الفاظ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے اور معانی اللہ کی جانب سے تھے، جبکہ قرآن میں معانی بھی اور الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن احادیث میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا، تو وہاں پر قرآن کریم تو نہیں مراد ہوتا، وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ بھی، یہ جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے القا کیے گئے۔ تو چونکہ قرآن کریم کے الفاظ اور متن پوری طرح محفوظ رہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ قطعی وحی ہے، یعنی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی وہی الفاظ نقل کرتے ہیں، کبھی کبھی انہوں نے جو بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ کے اپنے الفاظ میں وہ ادائیگی کر دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم وہ ایک الگ قسم کی وحی ہو گئی، اسی لیے اس کی تلاوت کی جاتی، اور وہی ایسی چیز ہو گئی جہاں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے یوں کہا، اور الفاظ آپ اللہ تعالیٰ کے نقل فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کوئی بات ارشاد فرما دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مفہوم اللہ کی جانب سے دے دیا گیا، اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے ادا فرما دیے۔ تو حدیث اور سنت وحی کے نازل ہونے کے طریقوں میں جو اختلاف تھا، اس لیے وحی کی اقسام بنائی گئیں، اور اقسام اس لیے بنا دی گئیں تاکہ قرآن اور حدیث اور سنت میں فرق ہو جائے کہ قرآن وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت ہے، اور قرآن کے علاوہ جو دوسری وحی ہے غیر مطلوب یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جائے گی اسے ہم حدیث کہیں گے، سنت کہیں گے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہے وہ بھی وحی۔ وحی کہتے کس کو ہے؟ وحی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے باخبر کر دینا۔ بنیادی طور پر تو بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ طریقے پر، یعنی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، عام انسانوں کو نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ خاص لوگوں کو بھی نظر نہیں آتا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آتا ہے، یا جس پر اللہ نے وحی کرنی ہو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تو خفیہ طریقے پہ جو عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا،
اس طریقے سے باخبر کر دیتے ہیں، اللہ آگاہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس وحی کے لفظ کو جب ہم وسعت سے لیتے ہیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس وحی پر بحث کی ہے، لغت کی کتابوں میں بھی بحث ہے، تاج العروس وغیرہ میں، اور مختلف کتابوں کو دیکھیے تو وہی کبھی کبھی کتابت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی اشارے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ خدا ان کو بیٹا عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹا یحییٰ ہوں گے علیہ السلام، اور وہ لیکن 3 دن آپ بات نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئے، لوگوں کے پاس، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ انسبحوا، تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ اب انہوں نے اشارے سے سمجھایا، ایک جگہ آیا ہے کہ لکھ کے سمجھایا، تو اوحا کا لفظ جو ہے نا کہ وہی کی انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ وہی کتابت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی ایما، اشارہ، آواز سے کسی کو سکھا دینا، اشارہ کر دینا، دل میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحا ربک الی النحل، اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ سبحان اللہ، شہد کی مکھی، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، کیسا پاک دل ہوگا اس کا بھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وہی کی، ہم اس کے دل میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ نے فرمایا کہ تیرے پروردگار نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وہی کی انہیں کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، اور جب ڈر لگے تو اس طرح اسے ایک صندوق میں بند کر کے بہا دینا، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اور اسے صندوق سے وہ آدمی لے لے گا، نکال لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی آخر پہ دشمن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسے ایسے طریقوں سے بچاتے ہیں کہ عقل مند آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ فرعون کے سپاہی آ جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے، اس چھوٹے سے بچے کو، تو پھر بھی شاید کچھ دیر لگتی، جہاں پر موت یقینی تھی اللہ نے وہیں پر بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دے، دریا میں ڈال دے، جہاں موت یقینی تھی، اور پھر پکڑ بھی وہ رہا ہے اس بچے کو، لے بھی وہ رہا ہے فرعون جو یقینی طور پر دشمن تھا۔ خدا نے بتا دیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو دشمنوں کے نرغے سے بھی بچا لیتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو یقینی طور پر عقل جب سمجھتی ہے کہ یوں ہو جائے گا، خدا یوں نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر انسانی تخیلات، توہمات، عقل، اس کے بتائے ہوئے طریقے اور سکین سب پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی، اس کا مطلب دل میں بات ڈال دینا، خفیہ طریقے سے باخبر کر دینا، کتابت، سمجھا دینا، اشارہ کر دینا، ان سب معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے وہی کہتے ہیں اللہ کو وہ کلام جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا جاتا ہے۔ نبی پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد تو کوئی نہیں پھر، تو وہی ایسے ہوا کرتا ہے۔ اور اصطلاح میں یہ اس پیغام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے۔ تو قرآن شریف ایک ہے، احادیث قدسیاں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقرار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے۔ تو حتیٰ کہ یہ وحی تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے، وحی کی دوسری قسم وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہے، وہ بھی وحی میں، کوئی کتابت ہوگی اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، القاء ہو گیا، الہام ہو گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا خواب، یہ بھی وحی۔ 2 قسمیں ہو گئیں وحی کی، مطلوب اور غیر مطلوب۔